سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ بطول زہرا کی صاحبزادی ہیں، حیدر کرار کی بیٹی ہے، میرے مولا حسین کی بہن ہے، علی اصغر، سیدنا علی اکبر اور سیدنا قاسم رضی اللہ عنہم کی پھوپھو ہیں، اور سیدہ زینب اونو محمد کی اماں ہیں، اور میرے حضور تاجدار کائنات کی نواسی ہے، اور سیدہ زینب مظلومہ کربلا ہے۔ سیدہ زینب 5 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سیدہ زینب کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، آقا نے سیدہ زینب کا ماتھا چوما اور میرے حضور مسکرا کے کہنے لگے، آج مصطفیٰ کا چہرہ ایک ایسی بچی کی زیارت کر رہا ہے جو میری خدیجۃ الکبریٰ کی ہم شکل ہے۔ سیدہ زینب اپنی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہم شکل ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیٹی کا نام میں محمد زینب رکھتا ہوں۔ آقا نے خود نام رکھا۔ دوستان محترم، یہ نام زینب اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں تو زینب کے بہت سارے معنی آپ کو ملیں گے، ان میں سے 2 معنی آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت۔ پہلا معنی عربی کی لغتوں کے اندر لفظ زینب کا یہ لکھا گیا کہ شجر حسن المنظر یا منظر الحسن والطیب الرائحہ، کہ عربی زبان میں زینب اس شجر کو، اس درخت کو کہتے ہیں جو درخت دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور صرف خوبصورت نہ ہو، جس درخت کی ہر شاخ سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، جس کی ہر شاخ سے خوشبو کے حلے آتے ہوں، اس درخت کو عربی زبان میں زینب کہتے ہیں۔ دوستان محترم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ شجر مصطفیٰ کا وہ خوبصورت پودا ہے کہ جس کی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں، اور جس کی قیامت تک پھیلنے والی خوشبو میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اور اگر اس کو فارسی ترکیب میں دیکھا جائے تو صاحب المنجد نے لکھا ہے کہ یہ زینب کا لفظ فارسی ترکیب کے مطابق زین اب سے بنا ہے، زین اب سے، یا اگر عربی ترکیب اس کی جائے تو یہ زین و ابن سے بنا ہے۔ عربی ترکیب میں زین و ابن سے اور فارسی ترکیب میں زین اب سے بنا ہے، اور زین اب کو جب مخفف کر کے کثرت استعمال میں لایا گیا تو یہ زین اب سے زینب بن گیا۔ تو زین اب کا معنی کیا ہے؟ زین اب کا معنی لوگوں ہوتا ہے اپنے باپ کے کردار کی واضح تصویر کو زین اب کہتے ہیں، اپنے باپ کے کردار کی زینت کو، باپ جیسا خوبصورت کردار رکھنے والی بیٹی کو فارسی لغت میں زین اب کہتے ہیں۔ تو سیدہ زینب کس کی دختر ہیں؟ اب کلیجے تھام کے لوگوں سننا، سیدہ زینب سیدنا مولا علی حیدر کرار کی شہزادی ہیں۔ تو زین اب کا لفظ بتا رہا ہے کہ زینب اس کردار کا نام ہے جس کردار کی سیرت کے ہر گوشے میں کردار علی کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ مولا علی کے کردار کی جھلک کسی نے دیکھنی ہو تو وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے کردار میں نظر آئے گی۔ اور مولا علی کون ہیں؟ لوگو، یوں تو مولا علی کی شخصیت کی ہزاروں صفات ہیں، مگر ان میں سے جو سب سے اعلیٰ نمایاں وصف مولا علی کی ذات کا اس کائنات کے سامنے ہے، اس وصف علی کو دنیا شجاعت و بہادری کے نام سے جانتی ہے کہ علی جیسا شجاع اور بہادر زمانے نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ شجاعت علی کیوں اتنی مشہور ہے؟ دوستان محترم، اس کی 2 وجہ بتا رہا ہوں۔ ایک وجہ کہ میرے مولا علی وہ بہادر انسان ہیں جو مسکرا کر تلوار لے کر میدان میں جایا کرتے تھے۔ دنیا میدان جہاد میں جاتی ہے، پریشان ہو کے جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر مولا علی اس شخصیت کا نام ہے جو جب میدان جنگ میں جانے کے لیے لوگوں تلوار پکڑتے ہیں تو پھر
مولا علی پریشان نہیں ہوتے، تلوار کو دیکھ کے مسکرایا کرتے ہیں۔ اور علی کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں میدان جنگ میں جاؤں، موت مجھ پہ آ گرے تو کیا، میں موت پہ آ گروں تو کیا، ہم نے موت کو اپنے ساتھ ہمیشہ رقص کرتے دیکھا ہے۔ علی موت کے ساتھ رقص کیا کرتا ہے۔ آپ کی شجاعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں جب میدان جنگ میں تیر تلواروں سے لوگ جنگ لڑا کرتے تھے تو اپنے دفاع کے لیے، سیفٹی کے لیے اور اپنے ڈیفینس کے لیے وہ زرہ پہنا کرتے تھے، اور زرہ لوہے کے لباس کو کہتے ہیں، اور یہ اس واسکٹ کی طرح ہی لباس ہوتا ہے یا بنیان کی طرح کا، لیکن لوہے کا ہوتا ہے، جس سے مجاہد کے کندھے، اس کا سینہ اور اس کا کمر، یہ تین وجود کے حصے لوہے کے خول سے ڈھانپے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا کوئی وار ان جسم کے نازک حصوں پر نہ پڑے۔ آؤ لوگوں، میرے مولا علی جو زرہ پہنتے تھے، اس زرہ کے فرنٹ پر لوہا لگا ہوا تھا، مگر اس کی کمر اور پشت کی جانب لوہا نہیں، کپڑا لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر مجاہد میدان میں زرہ وہ پہنا کرتا تھا جس کی چھاتی پر بھی لوہا ہوتا، جس کی پشت اور کمر پہ بھی لوہا ہوتا تھا، مگر مولا علی کی زرہ پر لوگوں لوہا صرف چھاتی پر تھا، کمر پہ نہ تھا۔ کسی نے پوچھا ہے مولا علی کیا بات ہے، آپ کے سینے پہ تو لوہے کی زرہ نظر آتی ہے مگر پیچھے کمر پہ کپڑا نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے مولا علی مسکرا پڑے، کہنے لگے علی کو کمر پہ لوہے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھا علی کیوں؟ فرمایا وہ علی نہیں کہ دشمن جس کی پشت پہ وار کرے، علی سینہ تانے میدان عمل میں آتا ہے۔ جس دن علی کی پشت پہ کسی نے وار کر دیا، اس دن علی علی نہیں ہوگا۔ علی جب تک علی ہے، وار فقط علی کے سینے پر آئیں گے۔ فرمایا ہمیں دنیا علی کہتی ہے اور علی کی پشت پہ وار ہو نہیں سکتا، کیونکہ پشت پہ وار ہو جائے بندہ بزدل کہلاتا ہے۔ علی کی شجاعت اور بہادری کی ایک منفرد علامت یہ تھی کہ زندگی بھر کبھی وہ زرہ نہیں پہنی جس کی پشت پہ لوہا لگا ہوا ہو، اور زندگی بھر علی کی کمر پہ کسی دشمن کا وار نہیں ہو سکا۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور جرت کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ دوستان محترم، اب زین اب کو سمجھیے۔ زین اب اس کردار کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کا کردار جس کی ذات میں جھلکتا ہو، اپنے باپ کے حسن کا کردار، خوبصورت کردار جس سیرت میں ڈھل کے مشخص ہو کے سامنے آ جائے، لوگوں اس کردار کو لغت والے زین اب کہتے ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے کردار کی تصویر تھیں، اور لوگوں پھر کربلا کے میدان کا خطبہ زینب ہو، یا کوفے کے بازار میں دیا گیا سیدہ کا خطبہ ہو، یا دمشق کے بازار اور دربار یزید میں دیے گئے خطبات زینب ہو، آپ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ کی کتابوں میں خطبہ زینب کی جس عبارت کو پڑھیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو حیدر کرار کے کردار کا رنگ جھلکتا نظر آئے گا۔